السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بھی ہے اور مولانا صاحب بھی ہے، اور ہمیں واقعی میں یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کون کس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ اگر ہم یہ سپوز کریں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹری پالیٹکس میں بالکل مداخلت کرتی ہی نہیں ہے، پھر بھی اختر جان مینگل، آپ جناب یا جتنی بھی اور بلوچ نیشنلسٹ ہیں، وہ میجورٹیرین پارلیمنٹ یا پنجاب کی ہیجمنی نیشنلسٹ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں پاکستان میں کیسے کم کرے گی؟ اسٹل ڈو یو تھنک دا اونلی پرابلم آف بلوچستان از ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں تو پنجاب کی ہیجمنی ویسے ہی ہے، آپ اس کو کم کیسے کریں گے؟ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف بلوچستان میں ہے، مجھے خود سوال پہ بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب تو یہ جو ہے پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ بلوچستان کی سیاست میں ایک زمانے میں 1947 سے جو ہے جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی، بلوچستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رکھ دیا گیا تھا، اور ہم اس وقت سے چیختے بھی تھے، چلاتے بھی تھے، ایوانوں میں بھی بولتے تھے، کسی کو ہماری بات کا یقین نہیں آیا۔ اور جس طرح مسنگ پرسنس کے کیس کے بارے میں ہم لوگ پوائنٹ ریز کرتے تھے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کیسی بات کرتے ہو، کبھی لوگ بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی سیاسی قیادت بھی مسنگ ہوتی ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ مسنگ پرسنس اب صرف بلوچستان میں نہیں ہے، اور بلوچستان کے پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، بلکہ آپ کے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے علاقوں سے بھی آپ کو مسنگ پرسنس کی جو ہے گواہیاں ملیں گی۔ اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک چھوٹ دی گئی تھی، بلوچستان کو جو ہے اس تشت میں ڈال کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عربیوں کا وہ اونٹ ہے جس کو اگر سر رکھنے کی جگہ دی جائے گی تو وہ تمبو سے جو ہے مالک کو باہر نکالے گا، اور یہی ہوا ہے۔ اس وقت مجھے آپ بتائیں کہ کون سا وہ ادارہ ہے ملک کا، آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں، عدلیہ، آپ کی میڈیا، آپ کی سول سوسائٹی، یہاں تک کہ بھائی میرے میاں بیوی کے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو ہاتھ نظر آتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاں جب ڈائلاگ ہوئے تھے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں سے جب اپنے نکات رکھے تو انہوں نے ہمیں ڈائیورٹ کیا کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی، وہ یہ کسی سے ڈر کی چھپی بات نہیں، کیونکہ جب بااختیار لوگ اپنی بے اختیاری کا رونا ہمارے سامنے، ہم بے اختیاروں کے سامنے روتے تھے تو ہمیں بھی ان پر رحم آتا تھا، اور پھر ہم نے ان سے بھی بات کی، اور جب ان سے بات ہوتی تھی آج نہیں، کل نہیں، 4 دے دیے، 2 دے دیے یا 8 دے دیے، اسی طرح وہ مسنگ پرسنس کو ہمارے حوالے کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بات، یہ سوچ کہ اسٹیبلشمنٹ کا دائرہ اختیار صرف ہمارے بلوچستان کی سیاست میں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے 18 امینڈمنٹ کو ایک مقدس گائے کی طرح جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی یہی ہے، اور لاسٹ ٹائم 2010 میں یہی بات ہوئی تھی کہ اس میں فردر ٹائم آفٹر 5 ایئرز اس میں جو امینڈمنٹ مزید ہونی ہے۔ جب امینڈمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو 8 ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہو رہا، جس سے بلوچستان کو کچھ فائدہ ہوگا۔ ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی بھی فیڈرل کے پاس ہے۔ اسی طرح پنجاب اور بلوچستان کے درمیان جب واٹر ایگریمنٹ ہوا تھا ابھی تک وہ پینڈنگ ہے۔ اور ہمارا چیئرمین صاحب سے ایک سوال ہے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے نیگوسیشن، بلوچوں نے جب بھی نیگوسیشن کی ہے تو ان کو ابھی بھی ایک فوٹوگرافر جو تھے اس کی لاش ملی ہے، اور دوسری طرف ابھی محسن داوڑ کو بھی گولیاں ماری ہیں، اور ان کے 4 سے 5 ساتھی ان کو بھی جو ہے زخمی کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس کو ان کو بھی بلانا چاہیے۔ سر آپ 18 امینڈمنٹ کائنڈلی بات کیجیے۔ اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، یہ جو چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 19A جو آرٹیکل ہے، یہ جو کہ پنجاب میں پاس ہو چکا ہے، اس کے پاس ہونے سے انہوں نے جو بزنس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جم خانہ جیسے لوگوں کو انہوں نے چھیڑا ہے صرف اس ایکٹ کے فائدے کی وجہ سے، تو یہ بلوچستان میں اب تک پاس نہیں ہو رہا۔ یہ خدا را پاس کیجیے۔ آپ نے جو سوال کیا 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے، دیکھیں 1973 میں جب ایک جس کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے 1973 کا، جب وہ منظور کیا گیا، بلوچستان نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی نمائندگی کرنے والے 3 اراکین تھے اس زمانے میں، 4 تھے، 4 میں سے 3 نے جو ہے اس پر دستخط نہیں کیے۔ یہ اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے، ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پھر کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو، ان کو تسلی دینے کے لیے کنکرنٹ لسٹ ایک شامل کی گئی، اور یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد وہ کنکرنٹ لسٹ جو ہے نا، اس میں جو آئٹمز ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ وہ 10 سال جا کے 20 سال، 20 سال سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر 18 امینڈمنٹ کی شکل میں کچھ اس میں اضافے کر کے دیا گیا۔ حالانکہ 18 امینڈمنٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے از ناٹ انف فار دا پروونسز، صوبے سے مطمئن نہیں،
लेकिन कहा जाता है कि अंधी आंख से एक आंसू भी आ जाए ना, वो बड़ी गनीमत है। तो इस अंधी आंखों से हमें एक आंसू का कतरा भी मिला, वो भी बहुत है। और इसी दौरान आपने देखा था कि वो 18 अमेंडमेंट भी लोगों को गवारा नहीं होती। हर बार उसी 18 अमेंडमेंट को ख़त्म करने का एक नया नया ड्रामा रचाया जाता है। हालांकि आज भी मैंने कहा है कि हमारी पार्टी उस 18 अमेंडमेंट के उन तमाम उससे मुतमिन नहीं। जिस सूबे में आपको आपके चीफ सेक्रेटरी की तयनीता का इख्तियार ना हो, जी, आपके आईजी को तयन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तो उस सूबाई या उस सूबे के वजीर आले के इख्तियारात को आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। यकीनन ये जो लापता अफराद का मसला है या हमारी सूबे में है, हमारा सूबा यकीनन 2 कौमियती सूबा है और इसमें हमारे साथ हज़ारा बिरादरी है। वहाँ पे जो हम जिसको सेटलर कहते हैं, जो दूसरे सूबों से आए हुए, तो इस हवाले से लाजमी बात है किसी और टाइम हम बात करते। पाठा खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल है, वो भी दुखी लोग हैं, उस चीज़ों पे भी बात हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताने के लिए आए हुए ना। देखिए कोई क्रॉस टॉक, आई एम सॉरी, हम अलाउ नहीं कर सकते। आप लीगल कॉन्फ्रेंस का डिकोरम रखें, ये हमारी आपसे प्लीज एक्सपेक्टेशन है। जो यहाँ पे तमाम मामलात मुल्की आइन के अंदर रहते हुए, चाहे वो लापता अफराद के मामलात हो, चाहे और इश्यूज़ हो, यहाँ पे जो बयान लंबी लिस्ट है, उसका अदालतों के ज़रिए, इंसाफ के ज़रिए, जस्टिस के ज़रिए उनका हल ज़रूरी है। तो कानून सब के लिए बराबर है और बराबर होना चाहिए, और अगर कई कमी बेशी है उसके लिए पूरा करना चाहिए, सबको मिल बैठ के करना चाहिए। पहले जो सियासी पॉलिटिकल जमातें हैं वो तो एक नुक्ते पे बातचीत के लिए इकट्ठे हो जाए और तमाम मसाइल का हल भी कानून है, आईन है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बिल्कुल वाकई में सही है कि आप लोग पहले इकट्ठे होंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। मुझे कहा जा रहा है बार बार मॉनिटर से कि बिल्कुल ख़त्म करना है, चूँकि 3:30 हो गए हैं और अगला पैनल का टाइम के अंदर हम चले गए हैं। मगर एक खातून थी, और अगर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे हम खवातीन के सवाल को इग्नोर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए खातून का सवाल, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बहन जो है बाकियों की तरह तकरीर नहीं करेगी, सवाल ही करेगी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, सवाल किया गया एक स्टूडेंट की जानिब से अख्तर मेंगल साहब से। ख़ास तौर पर सवाल था मुल्क के अंदर मुदाखलत के हवाले से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, उस हवाले से बेसिकली सवाल किया गया अख्तर मेंगल साहब से, जिस पर अख्तर मेंगल साहब ने बड़ा वसी किस्म का जवाब दिया और बड़ा, जिसको कहते हैं कि ठहर कर गुफ्तगू करना। अख्तर मेंगल साहब का कहना था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से रियासत के अंदर तो रोल रहता है और रहना चाहिए, लेकिन जो सियासी मामलात में जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ख़बरें ठीक नहीं हैं और ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। नाज़रीन इकराम, उन्होंने एक ऐसी बात की जो मैं रिपीट नहीं कर सकता, पूरा हाल शोर से गूंज उठा।